اچھا جی، دلچسپ ویڈیو دیکھنے کے لیے پہلے آپ کو بتا دیں کہ گروپ لائف انشورنس کے دوست جو ٹیلی فون کر رہے ہیں، الحمدللہ قومی اسمبلی سے گروپ لائف انشورنس ریٹائرڈ ملازمین کا جو بل ہے وہ منظور ہو گیا ہے، سینٹ میں پڑا ہے۔ سینیٹر سے مختلف رابطے کر رہے ہیں، دوستوں کو بھی کہہ رہے ہیں کرو کہ جناب بل پاس کرو پاس کرو پاس کرو، تو وہ پڑا ہے جی، سرد خانے میں پڑا ہے۔ کب پاس ہوتا ہے؟ امید ہے 2-2.5 مہینے میں آپ کو یہ خوشخبری ملے گی۔ 90% لوگوں کا یہ کام ہو گیا ہے۔ جن لوگوں نے کیس نہیں کیے وہ بے شک آرام سے بیٹھے رہیں، جب بل پاس ہو جائے گا نا ان کا کیس کوئی نہیں ہوگا۔ انہوں نے اگر کرنا ہے تو ابھی مین کیس کے ساتھ اپنا کیس شامل کروا لیں، ریٹائرمنٹ کا لیٹر بھیجیں، شناختی کارڈ کی کاپی بھیجیں، معمولی سی فیس ہے وہ بھی آپ کو فون کریں گے تو بتا دیں گے۔ ایسے خالی پوچھنے سے ان کا کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ بل جس دن لگنا ہے نا اسی دن اس سے آگے سے منظور ہونا ہے کہ جو ریٹائر ہوں گے ان کے لیے ہے، اور پھر ہم کہیں گے کہ جن جن لوگوں کے کیس پینڈنگ پڑے ہیں انہوں نے تو منظور کر لو، کیونکہ ان کی وجہ سے یہ بل پاس ہوئے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو قانونی مشاورت ہے وہ پورے پاکستان میں آپ کر سکتے ہیں، اوورسیز والے کر سکتے ہیں، اور برطانیہ میں بھی ہماری ایک برانچ ماشاءاللہ کھل گئی ہے، وہاں کے لیے بھی آپ مجھ سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ تو واٹس ایپ پہ رابطہ قائم کریں 0300472572، منصف عوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ۔ اور آپ دیکھیں یہ ویڈیو۔ السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ۔ اتوار کا دن ہے، اور اتوار والے دن تو صبح صبح آنکھ کھلتی ہے باقی دنوں میں کھلے نہ کھلے، اتوار والے دن کھل سکتی ہے۔ آپ بتائیں، آپ کا بھی یہی حال ہے؟ ہمیں باقی دنوں میں نیند آ رہی ہوتی ہے، اور اتوار والے دن جناب صبح صبح آنکھ کھل جاتی ہے جب اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو صورتحال یہ ہے کہ آج 7 ستمبر ہے، ستمبر کی بھی 7 تاریخ ہے، اور کل یوم دفاع تھا، تو آج بھی 7 ستمبر کے حوالے سے بھی ایسی دفاع کے حوالے سے ہی سیلیبریشن ہوتی ہے، فتح منائی جاتی ہے نا، ٹھیک ہے جی۔ تو امید ہے کہ آپ جناب علی آج ہماری ویڈیو کو آپ کو پسند آئے گی، اور ہمیشہ آتی ہے۔ سر جی بڑے ٹاپک ہیں۔ ایک تو عدالتی کھینچا تانی بہت بڑھ گئی ہے، عدالت میں جو لڑائی ہے نا گھسن مکی وہ بہت بڑھ گئی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ میں جو فکرہ بول رہا ہوں نا، آپ دیکھیں گے کہ جو فتنہ پارٹی کے جج مشہور ہیں، ٹھیک ہے، جو مشہور ہیں کہ یہ جج فتنہ پارٹی، وہ آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ ان کا یہی ہے کہ جی شکست ہو جائے تو شکست بھی آپ نے نہیں ماننی۔ اب فیصلے اکثریت سے ہو رہے ہیں، اگر 11 جج ہیں، 6 ججوں نے کہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے رولز ٹھیک ہیں، ہم منظور کرتے ہیں، 5 نے کہا ہے اس کی بات نہیں مانی گئی، لیکن اب وہ واویلا کر رہے ہیں، اور یہ واویلا جتنے کر رہے ہیں نا یہ ویسے ہی رسک پہ لگے ہوئے ہیں۔ تو ان کو سارے اب مشورہ دے رہے ہیں کہ جناب اگر آپ نے رولا ہی ڈالنا ہے اور کوئی کام کی نہیں بات کرنی تو پھر استعفیٰ دو، گھر جاؤ، کیوں پریشان کر رہے ہو سب کو۔ اس میں جناب سپریم کورٹ کے سید منصور علی شاہ اور عطر من اللہ یہ بالکل روزانہ آ کے خطاب کر رہے ہیں، اور گفتگو میں کرتے کیا ہے کہ جی سپریم کورٹ میں انصاف نہیں ہو رہا۔ تو بھائی تم استعفیٰ دے کے سامنے آؤ نا۔ اور یہ عطر من اللہ صاحب تو پرویز مشرف کے وزیر رہے ہیں، پرویز مشرف دور میں، ان کو تب جمہوریت اور یہ اخلاقیات اور یہ چیزیں یاد نہیں آتی۔ اور منصور علی شاہ صاحب کو یہی دکھ ہے کہ جناب میں چیف جسٹس کیوں نہیں بنا۔ تو جناب ابھی تو آپ کے کوئی چیف جسٹس بننے کے امکانات نہیں ہیں 2032 تک، اور 27 میں شاید یا کب آپ نے ریٹائر بھی ہونا ہے۔ تو آپ ریٹائر ہو جائیں نا۔ آپ کو ایک چیز اگر پسند نہیں آ رہی تو آپ کیوں اس کو لنگران کرتے ہیں؟ اسی طریقے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی وہ لڑائی ہو رہی ہے جناب، اس میں یہ عطر من اللہ کے اوپر بھی الزام ہے کہ جناب ان کے پاس کینیڈا کی شہریت ہے،
اور منصور علی شاہ کے اوپر میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن ان کے لنکس بھی باہر بہت زیادہ ہیں، اور اس کے علاوہ یہ جو جہانگیری ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، اور اسحاق اور یہ بابر ستار وغیرہ، یہ سارے سر جی ڈیول نیشنل ٹائپ لوگ ہیں. ان کی کوئی مخلص جو ہے نا پاکستان کے ساتھ رائے نہیں ہے. یہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے جناب علی چیف جسٹس بن جائیں، لیکن وہ ان کی باری نہیں ہے. ان کو سرفراز ڈوگر منظور نہیں ہے. بھائی یہ حکومت کی ہمیشہ یہ رہی ہے کہ وہ جس کو مرضی چیف جسٹس لگائے، یہ آپشن ہے، قانون میں موجود ہے. اس لیے ہمارے سپریم کورٹ کے جو ممبر ہیں پاکستان بار کونسل کے آسن بھون صاحب، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ جناب اگر آپ کو یہ نہیں نہ لگ رہا، اچھا نہیں لگ رہا، چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اچھا نہیں لگ رہا، تو آپ استعفیٰ دے دیں. آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ تو یہ جو کھینچتانی ہے نا، عوام میں مایوسی پیدا ہوتی ہے، عوام میں جو ہے وہ جو انتشار پیدا ہوتا ہے، اور یہ کسی بڑے انتشار کا پیش خیمہ بھی ہو سکتا ہے. یہ جو انقلابی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں نا ہم آزاد جج ہیں، یہ آزاد نہیں ہے، یہ مادر پدر آزاد ہے. ٹھیک ہے، جو نہ چیف کی بات مانتے ہیں. بھئی تم جب اپنے سربراہ کی بات نہیں مانتے تو تمہاری بات ہم کیوں مانیں گے؟ تو اصل تو یہ بات ہے نا. پھر آپ کہیں گے کہ وکیل صاحب تسی گل حکومت والے پاسے لے گئے ہو، حکومت ستو پی کے بیٹھی ہے. اگر اطہر من اللہ صاحب تقریر پہ تقریر جاڑ کے بیٹھے ہیں اور ان کے خلاف آپ ریفرنس نہیں دے رہے، یا یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں، تو ان کے خلاف ریفرنس بنتے ہیں. ریفرنس کون دیتا ہے؟ حکومت دیتی ہے. میں اور آپ نہیں دے سکتے، حکومت دیتی ہے ریفرنس، جو تگڑا ریفرنس ہوتا ہے. تو حکومت ریفرنس دے اور ان سے جان چھڑائے تاکہ دوسروں کو بھی سبق ملے. تو یہ کھینچتانی ختم ہونی چاہیے جی. دوسرا جناب علی علیمہ خان باجی کے نے جو 2 انڈے کھائے ہیں نا، ویسے تو میں نے بھی صبح آج 2 انڈے کھائے ہیں، اور ابھی چائے بھی پی ہے، میں نے یہ ختم کی ہے چائے. تو علیمہ باجی میرے خیال ہے کچے انڈے کھانے کی شوقین ہے. اس کا سر جی وہ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں لگا. ساری دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ جناب وہی جو خواتین احتجاج کرنے آئی تھیں، ان کی بات کا جواب علیمہ باجی نے نہیں دیا، جس کے غصے میں وہ چونکہ احتجاج میں آئے تھے، ان کے پاس ٹماٹر، گندے انڈے، پیوسل ہر چیز وہ کول سن، تو انہوں نے ان کے اوپر حملہ کیا ہے. اور یہ اب اس کو نون لیگ کے اوپر یا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ڈالنے کی تیاری کریں. اور بھائی اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا انڈے نہیں مارتی، وہ سیدھا بندہ پھر لے جاتی ہے اور اس کو ڈرائنگ روم کی سیاست کرا کے تو اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیتی ہے. جیسے یہ کل اپڈیٹ ہوا ہے وہ لوہا پاڑ ہے جو شہزاد حکیم، گندا آدمی، بالکل گالیاں نکال رہا تھا، لوگوں کو دعوتیں بلا رہا تھا، گالیاں، پھر اس کو پولیس نے پکڑ کے لے گئی. اور پھر وہ کہتا ہے جی کہ میں اپنا ولیمہ جو ہے یہ وہ 5ویں 6ٹھی شادی ہے، پتہ نہیں کیا ہے، ڈرامے. ایسے لوگ ہٹ ہو رہے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ایسے لوگوں کو کیوں آگے کیا جاتا ہے. یہ جو ویسے مجھے کہنا نہیں چاہیے، لیکن یہ جو ٹک ٹاک ہے نا، سب سے زیادہ بےایمانی، فحاشی، عریانی اسی کے اوپر چل رہی ہے. یہ یوٹیوب ہے نا، ادھر آپ کو بڑے بڑے صحافی، فلاسفر، مولانا حضرات یہ نظر آئیں گے جن کا کام ہے لیکچر دینا. اور جو لیکچر دیتا ہے نا یہ آسان کام نہیں ہے. ایک چٹکلا جو ہے وہ گندا سا پھیلا دینا وہ اور بات ہے، لیکن ایک چیز پہ ٹاپک کا سلیکٹ کر کے اس کے اوپر لیکچر دینا یہ مشکل کام ہے. تو یہ جو ہے نا یہ لوگ ایسے ہی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے سر جی. اگلی خبر جی، امین گنڈا پوری بالکل خاموش ہو گئے. امین گنڈا پوری کی باتیں آپ سن رہے ہیں کوئی؟ اس نے گندے انڈے کے بارے میں بھی کوئی بات نہیں کی، اور وہ بالکل خاموش ہو گیا ہے. اور اس کے بارے میں اب شکوک و شبہات پیدا ہو گئے ہیں. پی ٹی آئی والے خود اس کو نکالنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو وہ عمران کی صحت کے بارے میں بھی اس نے کوئی بات نہیں کی.
حلیمہ کے انڈوں کے بارے میں بھی اس نے کوئی بات نہیں کی، وہ بالکل خاموش ہو گئے۔ ٹھیک ہے جی، آگے آئیں جی، کہتے ہیں عمران کی جان کو خطرہ ہے۔ عمران کی جان کو کیوں خطرہ ہے بھائی؟ وہ کیوں ماریں گے؟ ہم کیوں ماریں گے عمران کو؟ اسٹیبلشمنٹ کیوں مارے گی؟ وہ تو پہلے ہی مرا ہوا ہے۔ یہ تو اسٹیبلشمنٹ کو ہم کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کا بالکل جو ہے نا، اس کی نیگیٹو باتیں جو ہیں وہ عوام تک نہ پہنچے، تو ان کے جو 5 وی لاگر ہیں نا ان کو پکڑیں، جس میں عمران ریاض، شہباز گل، صابر شاکر، معید پیرزادہ، عادل راجہ، ان کو پکڑ لیں۔ یہ سوشل میڈیا کی پارٹی ہے، یہ اس لیے ادھر یہ ساری باتیں کر رہے ہیں۔ اور صدیق جان کے خلاف میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ اس کے خلاف غداری کا مقدمہ بنتا ہے، جس نے کہا تھا کہ جناب انڈیا اس وقت حملہ کرے نا تو وہ پاکستان کو فتح کر سکتا ہے، کیونکہ فوج کے ساتھ عوام نہیں ہے۔ یہ عوام یہی ہے جو اس کے چاہنے والے ہیں نا، اسی کو وہ عوام سمجھتے ہیں۔ یہ عوام ہمارے کمنٹس پڑھ کے دیکھو، لوگ کیا آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، عمران خان کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں، کمنٹس پڑھ کے دیکھو آپ۔ یہ عمران بھی یہی سمجھتے ہیں کہ جو عوام اس کے سامنے ہے نا یہی عوام ہے جی، اور کوئی عوام نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں عوام کی رائے کا احترام کرو، یہ وہ جو دوسرے ہیں وہ یہ سر جی بے ایمانی سے آئے ہیں، بے ایمانی میں رہیں گے، اور ان کا انشاءاللہ تعالیٰ ان کا بننے کچھ نہیں لگا، لیکن یہ نیگیٹیوٹی جو پھیلا رہے ہیں نا، جو یہ جرم کر رہے ہیں اس کی ان کو سزا ضرور دیں۔ اب یہ سیلاب زدگان کے لیے چندہ اکٹھا کر رہے ہیں، خود بھگوڑے ہیں، بھاگے ہوئے ہیں اور لوگوں سے رقم بٹور رہے ہیں۔ یہی طریقہ ہے ان کا یہی طریقہ ہے سر جی۔ یقین کریں اگر یہ آپ ان کا بند کر دیں عمران کی حمایت سے، یہ ویسے ہی توبہ طائب ہو جائیں گے۔ ان کے ذہن میں یہی ہے کہ پیسے کماؤ، یہ پیسے کما رہے ہیں نا، تو ریڈ وارنٹ کس لیے ہوتے ہیں جی؟ وہ حکومت کا کام ہے، لیکن ادھر بھی حکومت جو ہے وہ ستو پی کے بیٹھی۔ ٹھیک ہے، باقی شاکر تو آپ سیاڑا ہے، سارا حال نہ پوچھ، سارے چہرے دیکھ۔ ٹھیک ہے جی، لو جی اس وقت بارش ہو رہی ہے، اتوار کا دن ہے، یہ بارش کا ماحول بھی آپ دیکھیں، یہ اس وقت بارش ہو رہی ہے، نظر آ رہی ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے۔